کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بستر پر لیٹے ہو، لائٹس بند ہو، فون ہاتھ میں ہو، اچانک آپ کا دماغ خاموش ہونے سے انکار کر دے؟ آپ پرانی بات چیت کو بار بار دہراتے ہیں، بدترین ممکن حالات کا تصور کرتے ہیں، ہر چھوٹی بات کو حد سے زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر رات کے وقت آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ صرف سوچ نہیں رہے بلکہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ رات کا منظر جس میں ہر کوئی واقف ہے۔ رات کے 11:47 بج رہے ہیں، آپ نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آج جلدی سو جائیں گے، لیکن آپ اب بھی بستر پر لیٹے چھت کو گھور رہے ہیں۔ آپ کا جسم تھکا ہوا ہے، آنکھیں بوجھل ہیں، لیکن دماغ وہ ابھی پوری طرح جاگ رہا ہے۔ آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، آج میں نے جو ایک بات کہی تھی، کیا میں عجیب لگ رہا تھا؟ کیا انہوں نے مجھے جج کیا ہوگا؟ پھر اچانک سوچیں مستقبل کی طرف چلی جاتی ہیں، کیریئر، رشتے، پیسہ، زندگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی سوچ ایک مکمل ذہنی طوفان میں بدل جاتی ہے۔ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کب شروع ہوا، لیکن اب آپ اس میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب آپ کو جانا پہچانا لگ رہا ہے تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہر رات اس کیفیت سے گزرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ رات وہ وقت ہے جب اوور تھنکنگ سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک نفسیاتی وجہ موجود ہے۔ نمبر 2، آپ کا دماغ رات کو زیادہ کیوں سوچتا ہے؟ دن کے وقت آپ کا دماغ مصروف رہتا ہے، کام، لوگ، شور، نوٹیفیکیشنز، ذمہ داریاں آپ کو گہرائی سے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ آپ کو گہرائی سے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن رات کو سب کچھ خاموش ہو جاتا ہے، اور تب آپ کے دماغ کو آخرکار جگہ ملتی ہے۔ مگر آرام کرنے کی بجائے وہ ہر اس چیز کو پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے جسے آپ نے پورا دن نظر انداز کیا تھا۔ نفسیات میں اسے کوگنیٹو اوور فلو کہا جاتا ہے۔ گویا آپ کا دماغ کہہ رہا ہو، ہم نے پورا دن ان باتوں کو نظر انداز کیا تھا، اب آؤ ان سب سے نمٹتے ہیں۔ اور چونکہ آپ پہلے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے دماغ زیادہ جذباتی اور کم منطقی ہو جاتا ہے۔ اس لیے رات کو چھوٹے مسائل بڑے محسوس ہوتے ہیں، غیر یقینی چیزیں خوفناک لگتی ہیں، اور خیالات زیادہ منفی ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں کہ آپ کی زندگی بکھر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دماغ تھکا ہوا ہے، اور تھکا ہوا دماغ زیادہ اوور تھنک کرتا ہے۔ اور 3، وہ 3 رات کی عادتیں جو اوور تھنکنگ کو بڑھاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جسے زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آپ کی کچھ رات کی عادتیں اوور تھنکنگ کو مزید خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سونے سے پہلے مسلسل اسکرول کرنا۔ آپ سوچتے ہیں بس 5 منٹ فون دیکھ لیتا ہوں، لیکن پھر سوشل میڈیا، میسیجز، ویڈیوز اور نئی معلومات کا ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ فون رکھتے ہیں تو آپ کا دماغ اب بھی مصروف ہوتا ہے، اب بھی پروسیس کر رہا ہوتا ہے، اب بھی سوچ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، یہ سوچنا کہ آج رات سب کچھ حل کر لوں گا۔ یہ سب سے بڑا جال ہے۔ آپ خود سے کہتے ہیں بس تھوڑا اور سوچ لیتا ہوں، شاید حل مل جائے، لیکن رات کا دماغ مسائل حل کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، وہ اوور تھنکنگ کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس لیے وضاحت کی بجائے مزید الجھن پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، خاموشی میں بے سمت لیٹے رہنا۔ نہ کوئی سمت، نہ کوئی ذہنی کنٹرول، نہ کوئی مثبت فوکس، صرف آپ اور آپ کے خیالات۔ اور جب دماغ کے پاس کوئی سمت نہ ہو تو وہ خود ایک سمت بنا لیتا ہے، اور اکثر وہ سمت منفی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اوور تھنکنگ کا خطرناک چکر۔ یہ سائیکل کچھ اس طرح کام کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ بے چین ہوتے ہیں، آپ مزید سوچتے ہیں، بے چینی بڑھتی ہے، نیند غائب ہو جاتی ہے، دماغ مزید تھک جاتا ہے، اور آپ پہلے سے زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دائرہ جو بار بار خود کو دہراتا رہتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مسئلہ حل کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں آپ صرف ایک ہی جگہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ اوور تھنکنگ مسائل حل نہیں کرتی، وہ انہیں حقیقت سے بڑا بنا دیتی ہے۔ نمبر 5، رات کو اوور تھنکنگ کیسے روکی جائے؟ آپ اس چکر کو توڑتے ہیں، اپنے دماغ کو شٹ ڈاؤن سگنل دیں۔ سونے سے پہلے خود سے کہیں آج کے لیے سوچنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اپنے خیالات لکھ لیں۔ یہ دماغ کو اشارہ دیتا ہے ہم کل اس پر بات کریں گے، اور حیران کن طور پر یہ کام کرتا ہے۔
خاموشی کو پرسکون آواز سے بدل دیں، مکمل خاموشی کی بجائے کچھ پرسکون سنیں، ہلکی موسیقی، سفید شور یا کوئی آرام دہ پوڈ کاسٹ اپنے دماغ کو نرم توجہ کا ایک مرکز دے دے۔ 5 منٹ کا اصول: اگر خیالات بار بار آ رہے ہیں تو صرف 5 منٹ کا ٹائمر لگائیں، سوچیں لیکن صرف 5 منٹ۔ جیسے ہی وقت ختم ہو سوچنا بند، یہ آپ کے دماغ کو حدیں سکھاتا ہے۔ خود کو یہ حقیقت یاد دلائیں، رات کے خیالات حقیقت نہیں ہوتے، وہ بڑھا چڑھا کر دکھائے جاتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں اور عارضی ہوتے ہیں۔ جو مسئلہ رات کو بہت بڑا لگتا ہے وہ اکثر صبح معمولی محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 6، صبح کی حقیقت چیک۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا وہی مسئلہ جس نے آپ کو پوری رات جگائے رکھا صبح اتنا خوفناک محسوس نہیں ہوتا؟ وہ مکمل ختم نہیں ہوتا، جادوئی طور پر حل بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کے دماغ کا ریسیٹ ہونا ہے۔ رات کو آپ کا دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے، جذباتی نظام زیادہ متحرک ہوتا ہے اور منطقی سوچ کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ہر چیز زیادہ شدید، زیادہ ڈرامائی اور زیادہ ضروری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن صبح آپ کا دماغ زیادہ متوازن ہوتا ہے اور آپ کے جذبات کی بجائے منطق سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7، ایک ضروری جذباتی حقیقت۔ رات کو اوور تھنکنگ کرنا اس بات کی علامت نہیں کہ آپ کمزور ہیں یا آپ میں کوئی خرابی ہے، بلکہ اس کا مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزوں کی پرواہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کی پرواہ کرتے ہیں، آپ اپنے مستقبل کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے رشتوں کی پرواہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کا دماغ آسانی سے بند نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں پرواہ کنٹرول میں بدل جاتی ہے۔ جب آپ ہر نتیجے کی پیشگوئی کرنا چاہتے ہیں، ہر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور ہر غلطی سے پہلے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تب اوور تھنکنگ آپ کا سکون چھین لیتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کو سونے سے پہلے اپنی پوری زندگی حل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ہر سوال کا جواب آج رات نہیں چاہیے، آپ کو ہر مسئلہ ابھی ختم نہیں کرنا۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور کام یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں، قبول کر لیں اور آرام کر لیں، کیونکہ سکون ہر جواب ملنے سے نہیں آتا، سکون خود کو آرام کی اجازت دینے سے آتا ہے۔ آج رات جب آپ بستر پر لیٹیں اور آپ کا دماغ دوڑنا شروع کرے تو خود سے صرف ایک بات کہیں: ہر خیال میری توجہ کا مستحق نہیں، ہر مسئلہ بھی حل کرنے کی ضرورت نہیں، میں کل دوبارہ سوچوں گا، کیونکہ وضاحت رات کے اندھیرے میں نہیں ملتی، وضاحت آرام کے بعد ملتی ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو محسوس کروایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں: میں آج رات سکون کا انتخاب کرتا ہوں۔